ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات دیے اور امتحانات میں 100/100 کامیاب ہوئے پرچوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں خلیل کہتے ہیں جو اللہ پر سب کچھ قربان کر دے، اللہ پر سب کچھ قربان کر دے، اور اللہ جس پر سب کچھ قربان کر دے اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا۔ ایک خلیل ہوتا ہے، ایک محبوب ہوتا ہے۔ خلیل وہ جس پر اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ پر سب کچھ قربان کر دے، اور محبوب وہ جس پر اللہ تعالیٰ سب کچھ قربان کر دے۔ اللہ تحت الثری ہو، عرش معلی ہو، سدرۃ المنتہا ہو، بیت اللحم ہو، بیت العزہ ہو، بیت المعمور ہو، بیت المقدس ہو، بیت اللہ ہو، سب کچھ ہمارے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہ نے قربان کر دیا۔ معراج کا واقعہ گواہ ہے، وہاں ابراہیم خلیل اللہ جنہیں بنایا گیا کہ ابراہیم نے سب کچھ ذات خدا پر قربان کر دیا۔ جان تھی اللہ پر قربان کر دی، اولاد تھی اللہ پر قربان کر دی، گھر بار تھے اللہ پر قربان کر دیا، قوم قبیلہ خاندان برادری سب کچھ اللہ پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ بیوی بچوں کو صحراؤں پر حکم الہی کے مد نظر رکھتے ہوئے چل پڑے، یہ بھی قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا ہے، کئی واقعات ہیں، ان میں ایک واقعہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، دوست بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا جاؤ میرے خلیل کو آزما کر تو دیکھو۔ آئے زمین پر انسانی شکل پہ فرشتے، ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، انہیں چارہ دے رہے تھے۔ فرشتوں نے آ کر سوال کیا، اللہ کا نام لیا، لفظ اللہ اللہ کہا، تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت اچھا لگا۔ اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، نام کیا ہے؟ عاشقوں کی جان ہے۔ وہ جنہوں نے لفظ اللہ کا ورد کرتے کرتے اپنی زندگی داؤں پہ لگائی ہے، انہیں آپ جا کر پوچھیں لفظ اللہ کی قیمت کیا ہے۔ اس پوری کائنات کی روح اگر ہے، اور اس پوری کائنات کی اگر تشنگی ہے، اس پوری کائنات کے اندر اگر مٹھاس ہے، حلاوت ہے، وہ لفظ اللہ کی وجہ سے ہے، لفظ اللہ کی وجہ سے۔ ہمارے اکابر اس میں اعظم کہا کرتے تھے لفظ اللہ کو، کہ لفظ اللہ کا ورد کریں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ لکھا ہے، اتنا اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور اتنا اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے کہ بچے کہیں دور کھیل رہے تھے پتھروں سے، وہ ایک پتھر حضرت کی پیشانی پر آ کر لگا، خون رسنے لگا اور خون ٹپک کے کپڑوں میں گرنے لگا، تو عین شاہدین نے بتلایا کہ وہ خون کے قطرے کپڑوں پر جو گرے وہ بھی لفظ اللہ کی شکل اختیار کر چکا تھا، یعنی خون ان کے جسم کے رگوں پہ جو پیوست تھا اس پر بھی نام خدا رچا اور بسا ہوا تھا، اتنا انہوں نے لفظ اللہ کا ورد کیا ہوا تھا، اور اپنے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کے نام کا انہوں نے ذکر کیا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ وہ تو وقت کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کی نام کی صدا سنی، فوراً روک دیا اور کہا کہ دوبارہ میرے محبوب کا نام لو، میرے اللہ کا نام لو۔ فرشتوں نے کہا ہم لیں گے، لیکن ہمیں کیا دو گے؟ کہا آدھی بکری تمہیں دیں گے۔ نام لیا گیا، پھر اس کے بعد مزہ آیا، فرشتے جانے لگے، پھر کہا کہ دوبارہ ذرا میرے محبوب کا نام لو۔ کہا پھر کیا دو گے؟ آدھا اور جو بکری کا ریوڑ ہے وہ دے دوں گا، وہ بھی دے دیا گیا۔ تیسرے مرتبہ جب فرشتوں نے پھر اصرار کیا کہ اللہ کا نام لو، میرے محبوب کا نام لو، فرشتوں نے کہا اب تمہارے پاس تو بکریاں ہے ہی نہیں، ریوڑ ختم ہے، اب کیا دو گے؟ تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کو خدمت کے لیے کوئی خادم کی ضرورت ہوگی، یہ بندہ حاضر ہے ان بکریوں کو چرانے کے لیے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے، خادم اور غلام حاضر ہے۔
فرشتوں نے کہا بس یہیں تک امتحان تھا، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہمیں دکھلانے اور بتلانے کے لیے کہ میں نے اپنے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا ہے، ذرا جا کر چیک کر لو۔